بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت نے اعلان کر دیا، دوسرے دن ٹیڑھی سی نظر کر کے دیکھیں گے اور تجزیہ کریں گے، لگتا ہے چاند جڑا ہے نا 2 دن آتا ہے، اور ساتھ ہی فتویٰ صادر فرما دیں گے کہ لو جی مولوی روزہ کھا گئے۔ مولوی نے آپ کے روزہ کھا کے کیا کرنا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سحری آخری وقت کے اندر کھائیں گے، لیکن رمضان کے اندر یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، ایک بہترین موقع ہے۔ اس وقت ہم اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ ہمیں تو معاف فرما۔ امام قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے بیٹھ کے مجلسیں لگی ہوئی ہیں اور خوشخبریاں ہو رہی ہیں اور مذاق ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ابھی چند دنوں کے بعد ایک ایسا بابرکت مہینہ شروع ہونے لگا ہے جس مہینے کا انتظار ہر ایمان والے کو ہے، ہر مسلمان کو ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ سعادتیں، نیکیوں کی بہاریں نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک ہم نے کیسے گزارنا ہے، رمضان المبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس حوالے سے ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ شعبان کا غالباً پہلا جمعہ ہم نے اس موضوع پہ دیا تھا خطبہ کہ ہم نے شعبان کے اندر کیا کرنا ہے رمضان کی تیاری کے لیے۔ اس میں چند چیزیں جو ہم نے ذکر کی تھی، میں 2-3 منٹ کے اندر ان کو پھر دہرا دیتا ہوں۔ پہلی جو چیز ہے کہ رمضان المبارک نہ شاپنگ کا مہینہ ہے، نہ سونے کا مہینہ ہے، نہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ کچھ خواتین اسپیشلی کھانے کی ڈشیں بنانے کے لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر ایسا کریں گے، رمضان کے اندر ایسا کریں گے، جبکہ رمضان اللہ کی عبادت کے لیے ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ 11 مہینے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ اسی طرح عید کی خریداری کوشش کریں رمضان المبارک سے پہلے کریں۔ دکاندار بھی روزہ رکھے، خریدار بھی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر اس مہینے کو گزاریں، کیونکہ یہ سعادت والی گھڑیاں ہیں۔ پتہ نہیں اگلے رمضان کے اندر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں، کس کو نہ ہوں۔ تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، اس کو غنیمت جاننا ہے۔ اب ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے؟ رمضان کے آغاز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ تم چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، رمضان المبارک شروع کرو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند کو دیکھ کر ہی تم رمضان المبارک کا اختتام کرو۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل ہیں، موسم صاف نہیں ہے، چاند نظر نہیں آیا ہے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو پھر تم شعبان کی 30 دن پورے کرو۔ یعنی چاند دیکھ کر رمضان مبارک شروع کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا اور میں روزہ رکھنا شروع کر دوں۔
یہ اجتماعی معاملہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی، حضرت صدیق اکبر کے دور کے اندر بھی، جتنا بھی پہلا اسلامی دور گزرا ہے صحابہ کرام کا، تابعین کا، اس میں یہ اجتماعی مسئلہ تھا۔ کوئی شخص چاند دیکھے تو اس کی پھر گواہی لی جاتی تھی۔ دو مرد ایسے جو قابل اعتبار ہو، ایماندار ہو، مسلمان ہو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہیاں لیتے تھے، اور پھر حکومتی طور پر، باقاعدہ طور پر، اجتماعی طور پر اس کا اعلان کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہی روٹین ہے، اجتماعیت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اچھا، بعض ہمارے بھائی اس حوالے سے بڑی بحث کرتے ہیں۔ اصل میں فتنہ جو ہے نا، فتنہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ بالخصوص بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے تجزیہ نگار، ویلے تجزیہ نگار ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں نا، کسی ملک میں شاید نہیں پائے جاتے۔ حکومت نے اعلان کر دیا، دوسرے دن ٹیڑھی سی نظر کر کے دیکھیں گے اور تجزیہ کریں گے، لگتا ہے چاند جڑا ہے نا 2 دن آتا ہے، اور ساتھ ہی فتویٰ صادر فرما دیں گے کہ لو جی مولوی روزہ کھا گئے۔ مولوی نے آپ کے روزہ کھا کے کیا کرنا ہے؟ اس لیے اجتماعی طور پر اجتماعیت کو ترجیح دیں، اور ایسی بحث جو ہے یہ نہ کریں۔ جن کی ذمہ داری ہے، جن کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو وہ ذمہ دار ہے، ہم نہیں۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑی تہمت ہے، اور جو کسی مسلمان مومن کے اوپر تہمت لگاتا ہے اس کی سزا شریعت نے متعین کی ہے، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس لیے اس بحث کو چھوڑیں، کبھی بھی یہ بحث نہ کریں کہ فلاں روزہ کھا گیا ہے تو فلاں نہیں کھاتا۔ چاند دیکھے، حکومت اعلان کرے، رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے۔ جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ ہے سحری۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگوں سحری کیا کرو، اس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو 12-1 بجے تک جاگتے رہے، کھاتے پیتے رہے، اور ویسے ہی سو گئے اور کہتے ہیں کہ لو جی ہماری سحری ہو گئی ہے۔ ابھی یہ سحری کا وقت نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیان کرتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرتے، ثم قمنا الی الصلاۃ، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سوال کیا سائل نے کہ سحری اور نماز کے اندر کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ حضرت زید بن ثابت سے سوال کیا گیا سحری اور نماز کے اندر کے درمیان میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں قدر 50 آیہ، کہ ایک بندہ 50 آیات تلاوت کر لے، جتنی دیر میں وہ تلاوت کر لیتا ہے، صرف اتنا سا وقفہ ہوتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سحری آخری وقت کے اندر کھائے گا، جب پتہ چلے کہ میں اتنے وقت میں آسانی کے ساتھ اپنا کھانا کھا سکتا ہوں۔ اور میں ایک بات عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا سحری کے اندر برکت ہے، ایک تو کوشش کریں کہ سحری کے وقت میں سحری کریں، اور دوسرا کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اس کے اندر لازمی شامل کریں۔ بچہ روزے کے قابل ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر تو لازمی ہے نا، اور اگر روزہ نہیں بھی رکھ سکتا تو اس کو اس وقت کے اندر کھانا ضرور کھلائیں، کیونکہ یہ برکت والا وقت ہے۔ اور اسی طرح آپ کوشش کریں، یہ ایسا بابرکت وقت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت
اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر آئیں. ویسے تو یہ پورا سال ہے، لیکن رمضان کے اندر یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، ایک بہترین موقع ہے. اس وقت ہم اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ ہمیں تو معاف فرما دے. کوئی بے اولاد ہے تو وہ اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھے. اس وقت اللہ خود آواز لگا رہا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا، اپنی حاجتوں کو پورا کروانے والا، میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں، میں اس کو بخش دوں، میں اس کو ضرورتوں کو پورا کروں. وقت سے پہلے اٹھیں، کچھ دیر اللہ سے مانگ لیں. جیسے افطاری کے وقت خاص اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے، ویسے سحری کے وقت خاص اہتمام کریں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے کچھ مانگنا ہے. کم از کم ایک مہینہ تو ہمیں یہ روٹین بنانی چاہیے کہ روزانہ صبح اٹھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، ہم سب اللہ رب العزت کے منگتے ہیں. اور زندگی کے اندر کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ جس کے اندر ہم کہیں کہ ہمیں اللہ سے کوئی ضرورت یا حاجت نہیں. ہر شخص کو زندگی کے قدم قدم پر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد کی ضرورت ہر انسان کو ہے. تو پھر ہم ان مواقع کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اس وقت ہم اٹھ کر اللہ سے کچھ مانگ لیں. اسی طرح ایک بہت بنیادی چیز ہے نیت. سحری کے لیے نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ایک بندے نے نیت کر لی ہے دل کے اندر، اس نے سحری کھا لی ہے، یہی اس کی نیت ہے روزے کی. اور اسی طرح ایک اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے فرضی روزے کے بارے میں حکم ہے، جس بندے نے روزہ رکھنا ہے وہ طلوع فجر سے پہلے نیت کرے. ایک بندے نے رات کو ارادہ کیا میں نے روزہ رکھنا ہے، اب اس نے نیت کر لی ہے، ارادہ کر لی ہے. اب صبح اللہ نہ کرے وہ اتنی دیر سویا رہا ہے کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے. اگر وہ اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے تو کرے، کیونکہ اس نے رات کو نیت کر لی. ہاں اگر رات کو نیت نہیں کر سکا تو پھر نہیں روزہ ہوگا فرضی. نفلی روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے کہ دن کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ میں آج روزے سے ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے اور آپ پوچھتے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو میں کہتی اللہ کے پیغمبر نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے کہ میں پھر آج روزہ رکھوں گا، میں روزے سے ہوں. یہ نفلی روزے کے بارے میں. فرضی روزے کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت ضروری ہے. اسی طرح سحری جو ہے کھانا پینا کب بند کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ لیٹ کھانا چاہیے، لیکن اتنا لیٹ نہیں کہ فجر کی اذانیں ہو جائیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور ہے کہ جو من سمع النداء، جو شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے، وہ اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو تھوڑے بہت چند لقمے اگر وہ اس کے رہ گئے ہیں تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، ہم بعض ساتھیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ آخری اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں. آخری اذان کا، سحری کا وقت جیسے ہی پہلی اذان ہوئی ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا. اس لیے بلا وجہ اتنی تاخیر کرنا اور روزانہ کی یہ روٹین ہی بنا لینا کہ میں چائے کا کپ میں نے اذانوں کے بعد ہی پینا ہے، یا آدھی روٹی میں نے اذانوں کے بعد ہی کھانی ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص جاگ رہا ہے، جس کو وقت مل گیا ہے پہلے کھانے کے لیے،
اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے، اذان ہو جائے اور پھر اس کے بعد کھاتا رہے۔ ہاں یہ اس کے لیے ہے، کوئی بندہ لیٹ ہو گیا ہے کبھی کبھار، تو وہ اس کے لیے یہ اجازت ہے۔ اسی طرح اب ہم نے سحری کر لی ہے، سحری کرنے کے بعد صرف ہم نے وہی دعا پڑھنی ہے جو ہم کھانا کھانے کے لیے پڑھتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں یا کھانا کھانے کے بعد، الگ سے سحری کی کوئی دعا نہیں ہے۔ نماز فجر ادا کریں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد حج اور عمرے کا قصد کریں۔ کیسے ارادہ کرنا ہے؟ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، مسجد کے اندر بیٹھے رہیں، کوئی نہیں، 11 مہینے ہم سوتے ہی ہیں، 11 مہینے ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہیں، تشریف رکھیں، اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ روزے دار، ایک تو روایت ہے نا کہ افطاری کے وقت اللہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، ایک روایت میں الفاظ ہے روزے دار جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے جب بھی مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس موقع کو غنیمت جانیں، اذکار کر لیں، بیٹھ کر فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ قرآن کا تو بڑا گہرا تعلق ہے رمضان المبارک کے ساتھ، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اشراق کا وقت ہو گیا، اشراق کے وقت 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ عمل کر لیتا ہے اللہ اس کو ایک مقبول اور حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے۔ اب یہ پورا مہینہ ہم 30 حج اور 30 عمرے کر سکتے، کوئی مشقت نہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ اسی طرح افطاری کے حوالے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما تجعل الخیر ما یجعل الخیر ما یجعل الفطر، کہ میری امت اس وقت تک خیر کے اوپر رہے گی۔ کب تک؟ جب یہ افطاری کے اندر جلدی کرتے رہیں گے، بلا وجہ سحری پہلے کھا لینا اور بلا وجہ افطاری کو تاخیر کے ساتھ کرنا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اب افطاری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آ جاتی کھجور تو آپ کھجور کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کو کھجور میسر نہیں ہے تو وہ پانی کے ساتھ افطاری کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کی ہے کہ اس وقت خاص طور پر کم کھائیں، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کریں، کم از کم اتنا پیٹ نہ بھرے کہ ہم اللہ کی عبادت سے ہی غافل ہو جائیں، کم کھائیں، باجماعت نماز ادا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنی روٹین بنائیں، 30 دن آپ اپنی یہ روٹین بنائیں کہ اپنے ساتھ کسی غریب مسکین کو لازمی شامل کریں اس افطاری کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے اذا من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ مثل اجر من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، جس کو اس نے افطار کروایا تھا اس سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی، لیکن اس افطار کروانے والے کو اللہ رب العزت پورا اجر عطا کرے گا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، آپ نے فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کو گناہ کو بخش دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اور دوسری فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعتق رقبتہ من النار، اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، دوسری فضیلت۔ اور تیسری فضیلت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو برابر کا اجر عطا کرتا ہے روزے کا۔ اب میں اگر 30 دن اپنے ساتھ ایک مسکین کو ساتھ بٹھا لوں، کسی ایک غریب کو ساتھ بٹھا لوں جو میرے ساتھ روزہ افطار کرے،
تو مجھے کتنے روزوں کا اجر ملے گا؟ 60 روزوں کا۔ مغفرت الگ، جہنم سے آزادی الگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فضیلتیں سنا رہے تھے نا، تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اگر کسی کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھانا کھلا دے۔ تو اسلام تکلفات نہیں سکھاتا، اسلام انتہائی آسان مذہب ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس کو کھانا ہی کھلاؤ، تم اس کو پیٹ بھر کے کھلاؤ یا کوئی بہت زیادہ مرغن غذاؤں کا بندوبست کرو، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو اگر تم دودھ کا ایک گھونٹ دے سکتے ہو، ایک گھونٹ دودھ کا ایک گھونٹ، اس کے ساتھ تم کسی کو روزہ افطار کروا دو، او تمرۃ، یا کھجور کے ساتھ، دونوں چیزیں میسر نہیں ہیں، تو پھر تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی کو تم پانی تو پلا سکتے ہو نا، پانی کے ساتھ ہی روزہ افطار کروا لو، تینوں فضیلتیں مل گئی، تینوں فضیلتیں۔ اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اگلی فضیلت بیان کی، یہ تو اس کے لیے نا کہ جس کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی کا پیٹ بھر دیتا ہے، کسی کا پیٹ بھر دیتا ہے کھانے کے ساتھ یا پانی کے ساتھ یا جو بھی چیز اس کو میسر ہے، فراوانی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو طاقت دی ہے، تو اس کا پیٹ کو بھر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن میں محمد اس کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، اور پھر اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی، پورا قیامت کے دن اس کو پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہ فضیلت ہے روزہ افطار کروانے کی۔ روزہ ہم نے رکھ بھی لیا، روزہ ہم نے افطار بھی کر لیا۔ اب اسی طرح ہمارے ہاں یہ روٹین ہوتی ہے کہ پہلے 2-4 دن تو جو نماز تراویح ہے، قیام اللیل ہے، اس کے اندر مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں۔ جیسے 2 3 4 5 6 دن گزرے، اب وہ روٹین واپس آ گئی ہے، پرانی روٹین واپس آ گئی ہے، اب وہی کچھ چند نمازی رہ جاتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ہمیشگی والا عمل پسند ہے، ہمیشگی والا عمل پسند، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمیشگی والا عمل پسند ہے۔ رسول مکرم، یہ ایک خاص موقع ہے اللہ کے بندو، کتنے قیمتی اعمال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ رمضان کے اندر ہم کتنے اللہ کی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے ساتھ اپنے قیام کو شروع کیا اور پھر امام کے ساتھ اپنے قیام کو ختم کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب یہ گھر جا کے سو گیا ہے، گھر جا کے سو گیا ہے، اللہ رب العزت اس کو مکمل ساری رات کے قیام کا اجر عطا کر، ساری رات کے قیام۔ اب نماز تراویح کیسے ادا کرنی؟ وہاں بھی ہم ہر کام میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹھے رہے، جیسے پتہ چلا کہ امام صاحب جو ہے نا وہ اب رکوع میں جانے لگے، بھاگ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ امام کے ساتھ شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام شروع کر رہے ہیں ساتھ مل جائیں، جب امام قیام کو ختم کر رہے ہیں تب آپ اپنے قیام کو ختم کریں، فوری شروع کریں امام کے ساتھ۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض اوقات ساتھی لیٹ آتے ہیں، نماز تراویح کی نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، وہ پیچھے اپنی نماز الگ سے شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ آپ کو جماعت میسر ہے، آپ جماعت کے ساتھ ملیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ اپنی نماز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر پیچھے ادا کرتے تھے اور جا کر پھر وہ اپنے قبیلے کو نماز پڑھاتے تھے، وہ ان کی نفلی ہوتی تھی، پیچھے والوں کی فرضی ہوتی تھی، تو نفل والے کے پیچھے فرضی نماز ہو جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پڑھی، اس لیے الگ سے نہیں، آپ اسی جماعت کے ساتھ ملیں، سنہری موقع ہے۔
اپنی نماز کو اس کے ساتھ ادا کریں. اور اسی طرح قیام اللیل کے وقت قرآن مجید کا حکم کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، امام قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے بیٹھ کے مجلسیں لگی ہوئی ہیں اور خوشگپیاں ہو رہی ہیں اور مذاق ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ضائع کر رہے ہیں. مسجد کے تقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے، قرآن مجید کے تقدس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے. قرآن مجید کو محبت کے ساتھ سنیں، قرآن مجید کو محبت کے ساتھ سنیں. اگر آپ کو کوئی عذر ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم خاموشی کے ساتھ قرآن مجید تو سن سکتے ہیں نا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، لعلکم ترحمون، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے تو پھر تم قرآن مجید کو سنو، توجہ لگا دو، کان لگا دو. اور اسی طرح ایک آخری مسئلہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر بچوں کے حوالے سے ہوتا ہے. میاں صاحب بھی آگے نماز پڑھنے کے لیے، بی بی بھی آگے نماز پڑھنے کے لیے، بچے بھی آگے نماز پڑھنے کے لیے. اب کچھ لوگ تو بہت ہی تنگ نظر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت ہی فراخ دل ہوتے ہیں. اسلام اعتدال کا دین ہے. اپنے بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کر آئیں، لیکن لے کر آنے کا مقصد دیکھیں. نہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے کو مسجد میں لے کر ہی نہ آئیں، بلکہ حکم دیا ہے کہ بچے کو مسجد میں ساتھ لے کر آئیں، اس کو پتہ چلے کہ یہ بھی میرا گھر ہے، اس کے ساتھ بھی میں نے محبت کرنی ہے، اس کے ساتھ بھی میں نے پیار کرنا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس کا تقدس کیا ہے. ساتھ لے کر آئیں، لیکن یہاں پر لا کر بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، اپنے بچے کو، وہ بھی کھڑا ہو کر نماز تراویح ادا کرے، نماز ادا کرے. اگر نہیں بچہ اس قابل کھڑا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنے بچے کو یہ تو ہمیں سکھانا چاہیے کہ بیٹا خاموشی سے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کو سنو. سکھا سکتے ہیں نا، بڑوں کو سکھا سکتے ہیں. قرآن مجید نے سکھایا تو بچوں کو کیوں نہیں سکھانا چاہیے؟ اس لیے بچوں کو ساتھ لانے کا مقصد آداب سکھانا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں، بقیہ کچھ اعمال جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ خطبہ کے اندر بیان کریں گے. وآخر دعوانا بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.